آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اور کربلا کے اس مقام کی طرف جو معصومیت، مظلومیت اور بے مثال قربانی کی عظیم نشانی ہے۔ یہ ہے مقام علی اصغر علیہ السلام۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام، جن کا اصل نام عبداللہ تھا، امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ آپ کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں اپنے پیاروں کی قربانیاں پیش کر چکے، تب بھی آپ نے اپنے لال علی اصغر کو گود میں اٹھا کر دشمن کے لشکر کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے رگوں میں وہی پاکیزہ خون دوڑ رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آپ کی معصوم پیشانی میں وہی نور تھا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کربلا کی تپتی ریت پر آل محمد 3 دن کی پیاس سے نڈال تھے۔ جب علی اصغر کی ماں بی بی رباب نے جب معصوم کو امام حسین کے حوالے کیا تو فرمایا، اے میرے حسین، شاید اس معصوم کی پیاس دیکھ کر ان ظالموں کا دل پسے جائے۔ امام نے علی اصغر کو اٹھایا، خیمے سے باہر آئے اور حجت تمام کرنے کے عرض سے علی اصغر کو لشکر یزید کے سامنے کر دیا۔ اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم پر رحم کرو، اس سے پانی دے دو۔ لیکن ظالم تو ظالم تھے۔ ہرملہ جیسے سنگ دل نے ایک معصوم پیاسے پر تیر چلایا۔ تاریخ کہتی ہے وہ تیر 3 شاخوں والا تھا اور علی اصغر علیہ السلام کی گردن مبارک کو چیر گیا۔ ایک باپ پر اس لمحے کیا گزری ہوگی۔ امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خون کو جمع کیا اور آسمان کی طرف اچھالا۔ روایات کہتی ہے کہ زمین نے بھی وہ خون نہ پیا، نہ خون گواہی بن کر رہ گیا۔ آج بھی کربلا میں مقام علی اصغر پر زائرین حاضری دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امام نے اپنے 6 ماہ کے لال کی قربانی دی۔ یہ مٹی آج بھی گواہ ہے کہ یزیدیت کی سنگ دلی نے معصوم کو بھی نہیں چھوڑا۔ زائر جب اس مقام پر آتے ہیں، اپنی حاجات علی اصغر علیہ السلام کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امام حسین نے دین اسلام کو بچانے کے لیے کیسے اپنے لخت جگر کو قربان کیا۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے فرزند ارجمند سیدنا علی اصغر علیہ السلام، جو ابھی کم سن ہے، شیرخوار ہے، پیاس سے بیتاب ہے، شدتی تشنگی سے تڑپ رہے ہیں۔ دشمنان اسلام یزیدیوں نے میدان کربلا میں نہر فرات کا پانی 7 محرم الحرام سے بند کر رکھا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں اہل بیت اطہار پر کھانا پینا بند ہے۔ بھوک کی پیاس ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے اور خیمے میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان تک نہیں۔ عدے عالم میں سے اس ننھے بچے کے خشک زبان کبھی باہر آتی ہے اور کبھی بے چینی سے پورا بدن ہلنے لگتا ہے اور غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر چند لمحوں بعد کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی سوکھی زبان ماں کی طرف دکھاتے ہیں، تو کبھی باپ کو دیکھ کر ان کی طرف دکھاتے ہیں۔ معصوم بچہ کیا جانے کہ ظالموں نے ان کے اوپر دانا پانی بند کر رکھا ہے۔ جب اس ننھے میں بچے کی بیتابی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت رباب بنت عمر قیس، والدہ علی اصغر علیہ السلام، بچے کو گود میں لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس اور بیتابی دیکھی نہیں جاتی۔ اس کو گود میں لے جا کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس اور بیتابی پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گونڈ اس کو پلا دے۔ یہ ننھی سی جان 6 ماہ کا علی اصغر نے جنگ کرنے لائق ہے اور میدان کا رازدار کے قابل۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس ننھے سے نور نظر کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمن کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اپنا تمام کنبہ اور خاندان و احباب کو تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کی نذر کر دیا ہے۔ اب بھی اگر آتش بغض و عناد جوش میں ہے تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ میرا بچہ علی اصغر شیرخوار ہے، پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔
اس کی بےتابی دیکھو اور کچھ شائبہ بھی رحم کا ہو تو اس کا حل تر کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ حضرت امام علی مقام کی اس تقریر کا ظالمان سنگ دل پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت ازلی حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر علیہ السلام کے خلق کو چیرتا ہوا امام پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور بچے نے تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس شگوفہ تمنا کو خیمہ میں لائے اور ان کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچے کے جسم میں تابانہ حرکت نہیں، سکون کا عالم ہے، تو گمان کیا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا، فرمایا وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما لی۔ الحمدللہ علی الاحسان و نوالا۔ نوٹ: حضرت امام علی مقام حضرت علی اصغر کو دشمنوں کے سامنے صرف حجت قائم کرنے کے لیے لے کے گئے تھے۔ کل یزیدی یہ نہ کہیں کہ اگر ہمیں ننھے شیرخوار علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا علم ہوتا تو ہم ضرور اس بچے کو پانی پلا دیتے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، جہاں پہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ علی اصغر کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے راستے پر ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ ایک باپ کو اپنا لال بھی دینا پڑے تو دے دیتا ہے۔ آج جب ہم اپنے بچوں کو علی اصغر کی داستان سناتے ہیں تو ان کے دلوں میں حق و باطل کا فرق پیدا کرتے ہیں۔ علی اصغر علیہ السلام ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ باطل سے کبھی مصالحت کی جائے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین سلامت رہے تو ہمیں علی اصغر علیہ السلام کی معصومیت کو یاد رکھنا ہوگا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی، حق کا پرچم کبھی جھکنے نہ دینا ہوگا۔ کربلا ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی حق کی گواہی بن سکتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں علی اصغر علیہ السلام کی معصومیت جیسا پاکیزہ دل عطا فرما، ہمیں باطل کے سامنے جناب علی اصغر کے بابا حسین کی طرح ڈٹ جانے کا حوصلہ عطا فرما۔ یا رب ہمیں کربلا کے زائرین میں شامل فرما اور ہمیں علی اصغر علیہ السلام کے مقام کی حاضری نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔